پچھلے کچھ مہینوں سے فلسطین میں معصوم شہریوں کا ہونے والا قتل عام، غزہ اور رفح کی حالت دیکھ کر ایسے لگتا ہے جیسے مسلم امہ بالکل سو چکی ہے۔ مسلمانوں میں غیرت اور حمیت نام کی کوئی چیز باقی نہیں رہی۔ آج غزہ اور رفح کے معصوم فلسطینی پوری مسلم دنیا کی طرف دیکھ رہے ہیں کہ شاید کوئی آئے اور ان کا پرسان حال بن جائے، شاید کوئی آئے اور ان کو بچا لے۔ ہمیں لگتا ہے کہ ہم اپنی پستیوں کے اس دور میں پہنچ چکے ہیں کہ جہاں ہم اپنے معصوم مرتے ہوئے بھائیوں کو دیکھ کر بھی کچھ نہیں کر پا رہے۔ ایک مشہور بات ہے کہ تاریخ اپنا آپ دہراتی ہے۔ فلسطین میں ہونے والے معاملات کو دیکھ کر تاریخ کے کچھ ایسے ہی واقعات یاد آ جاتے ہیں جو مسلمانوں کے ساتھ پہلے بھی ہو چکے۔ منگول آندھی نے جب بغداد کا رخ کیا تھا تو بغداد میں موجود معصوم اور بے گناہ شہری بشمول خلیفہ مستعصم باللہ کے سبھی مسلم امہ کی طرف دیکھ رہے تھے کہ شاید کوئی آئے گا اور انہیں بچا لے گا، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ جیسے آج رفح اور غزہ میں مسلمانوں کے ساتھ ہو رہا ہے، ویسا ہی بغداد کے شہریوں کے ساتھ ہوا تھا۔ خلیفہ مستعصم باللہ کو بہت ہی امید تھی مسلم دنیا سے کہ تیونس، مراکش، مصر اور عرب دنیا سے مسلمان اٹھیں گے اور بغداد کو آ کر بچا لیں گے، لیکن جب ان کی یہ امید دم توڑ گئی تو انہوں نے ہلاکو کے سامنے ہتھیار ڈال دیے اور بغداد کے مرکزی دروازے کھول دیے۔ لیکن مسلمانوں کے سرنڈر کرنے کے باوجود بھی ہلاکو نے ذرا بھی رحم نہ کھایا۔ منگول بغداد شہر میں بھوکے گدھوں کی طرح اور بھوکے بھیڑیوں کی طرح داخل ہو گئے اور ایسے غضبناک ہو کر داخل ہوئے کہ حرم کی عورتوں کو گلیوں میں گھسیٹا گیا اور وہ بے گناہ اور معصوم عورتیں تاتاریوں کے ہاتھوں کھلونا بن گئیں۔ دریائے دجلہ پر واقع شہر بغداد مسلمانوں کی تہذیب کا مرکز تھا۔ یہ وہ شہر تھا جہاں خلیفہ ہارون الرشید اور مامون الرشید نے ہاؤس آف وزڈم بیت الحکمہ تعمیر کیا تھا۔ یہ وہ شہر تھا جہاں ترجمہ کرنے والوں کو کتابوں میں تول کر سونا بطور معاوضہ دیا جاتا تھا۔ یہ وہ شہر تھا جہاں دلکش مساجد، وسیع لائبریریاں، عالی شان محلات اور سرسبز و شاداب باغات تھے۔ یہاں کے بازار لگژری اور رونق سے بھرے ہوئے تھے اور یہاں کے مدرسے علوم و فنون کا وہ مرکز تھے کہ جہاں علم و فنون میں ریسرچ کبھی رکتی ہی نہیں تھی۔ یہ وہ شہر تھا جہاں خوبصورت اور پرتعیش حمام تھے۔ یہ الف لیلہ کی کہانیوں کی شہرزاد کا شہر تھا جو کہ اب تباہ و برباد ہو چکا تھا۔ تاریخ دان یہ کہتے ہیں کہ اس بات کا درست اندازہ نہیں لگایا جا سکتا کہ بغداد میں اس وقت کتنے شہریوں کی جان گئی تھی، لیکن یہ کہا جا سکتا ہے کہ 2 لاکھ سے 10 لاکھ کے درمیان لوگ تلوار اور نیزے کے گھاٹ اتار دیے گئے تھے۔ تاریخ دان یہ لکھتے ہیں کہ بغداد کی گلیاں لاشوں سے اٹی پڑی تھیں۔ چند دن کے اندر اندر ایسا تعفن پھیلا کہ ہلاکو خان کو شہر کے باہر اپنا خیمہ لگانا پڑا۔ کہا جاتا ہے کہ دریائے دجلہ کا پانی کچھ دن سرخ رہا انسانوں کے خون کی وجہ سے، اور اگلے کچھ دن وہ سیاہ رہا کیونکہ بیت الحکمہ میں موجود نادر نسخے اور کتابوں کو دریا میں پھینک دیا گیا تھا اور ان کی سیاہی سے دریا کا پانی کالا ہو گیا تھا۔ ہلاکو خان نے 1257 کو بغداد میں محاصرے کا آغاز کیا تھا۔ خلیفہ مستعصم باللہ عباسی خلفاء میں سے 37 نمبر پر آتے تھے۔ ان کی وہ شان و شوکت تو نہیں تھی جو ان کے عظیم و عالی شان اجداد کے حصے میں آئی تھی، لیکن پھر بھی مسلم دنیا کے بہت سارے حصے پر ان کا سکہ چلتا تھا۔ اسی وجہ سے خلیفہ کو بہت امید تھی کہ مسلمان آئیں گے اور بغداد سمیت ان کو بھی بچا لیں گے، مگر ایسا نہیں ہوا۔ دوسری طرف ہلاکو خان کو اپنے سپاہیوں کی صلاحیتوں پر پورا اعتماد تھا۔ وہ پچھلے 4 اشروں کے دوران اپنے آبائی وطن منگولیا سے نکل کر دنیا کے بڑے حصے پر قابض ہو چکے تھے۔ دوسری طرف منگول سپاہیوں کے ساتھ صلیبی فوجی بھی شامل ہو گئے کیونکہ وہ صلیبی جنگوں میں اپنی شکست کا بدلہ لینا چاہتے تھے مسلمانوں سے۔ اس کے ساتھ ساتھ منگول فوج جو تھی ان کی ٹیکنیکل جو ملٹری کی ایکسپرٹیز تھیں وہ بھی بہت زیادہ تھیں۔ منگول فوج میں چینی انجینئرز کا ایک یونٹ ہوتا تھا جو منجنیقوں کی تیاری اور بارود کے استعمال میں مہارت رکھتا تھا۔ بغداد میں شہری آتش گیر مادے سے تو واقف تھے جنہیں تیروں کے ساتھ باندھ کر پھینکا جاتا تھا، لیکن ان کا واسطہ بارود سے پہلی بار پڑا۔ منگولوں نے بارود میں بہت ہی جدت پیدا کر دی تھی۔ وہ لوہے یا مٹی کی پکائی گئی ٹیوبوں میں رکھ دیتے تھے بارود کو، اور جس سے وہ دھماکے کے ساتھ پھٹ جاتا تھا۔ منگولوں نے اپنی منجنیقوں کے ذریعے بارود پھینکنا شروع کیا شہر میں، اور شہر میں افراتفری مچ گئی۔ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے بغداد کی فصیل کے نیچے بارود رکھ کر فصیل کو توڑنا شروع کر دیا۔ بغداد کے باسیوں نے 7 دن تو محاصرے کو روک کر رکھا، لیکن خلیفہ نے آخرکار ہتھیار ڈال دیے۔
खलीफा मुस्तअसम बिल्ला की मौत के बारे में तो बहुत सारी कहानियाँ मशहूर हैं, जिनमें से ये कहा जाता है कि खलीफा को खाल में लपेट कर बांध कर रख दिया गया और घोड़े दौड़ा दिए गए उनके ऊपर, ताकि ज़मीन पर उनका खून न बहने पाए। इसके अलावा एक वाक़या ये भी बयान किया जाता है कि खलीफा को काफ़ी दिन भूखा रखने के बाद हलाकू खान एक सजा हुआ थाल उसके पास लेकर गए। वो थाल ढका हुआ था। जब खलीफा ने जल्दी से वो थाल खोला तो उसमें हीरे और जवाहरात थे। हलाकू खान ने कहा कि खाओ। खलीफा ने कहा, मैं इसे कैसे खा सकता हूँ? हलाकू ने कहा, अगर इन्हीं हीरों और जवाहरात से तुम तलवारें बना लेते तो आज मैं बगदाद में मौजूद ना होता। उस दौर के बगदाद के बारे में अगर बात की जाए तो मुस्तअसम बिल्ला के जो फोर फादर्स थे, उनमें से अबू जाफ़र बिन मंसूर ने 762 में बगदाद नामी एक छोटे से गांव के करीब इसकी बुनियाद रखी थी। सिर्फ चंद अशरों के अंदर अंदर ये बस्ती दुनिया के तारीख़ के अजीम तरीन शहरों में शामिल हो गई। हिंदुस्तान से लेकर मिस्र तक के उलमा, शायर, फ़लसफ़ी, साइंसदान और मुफक्किर यहाँ पहुँचने लगे। ये शहर इल्मी सरगर्मियों से हर टाइम मामूर रहता था। 9वीं सदी में बगदाद का हर शहरी पढ़ लिख सकता था। ये दुनिया का वो पहला शहर था जिसकी आबादी 10 लाख के करीब पहुँच गई थी। हाउस ऑफ विजडम में यूनानी, लातीनी, सुरियानी और दूसरी ज़ुबानों से किताबें तर्जुमा होने लगीं। यही किताबें सदियों बाद यूरोप पहुँचीं और उन्होंने यूरोप की निशात सानिया, या जिसे हम रेनेसांस कहते हैं, उसमें अहम किरदार अदा किया। मुसलमानों के मशहूर साइंसदान, मशहूर मजहबी स्कॉलर्स, मौसीकार और फ़लसफ़ी ये बगदाद में ही रहते थे, जिनमें जाबिर बिन हयान, जिन्हें केमिस्ट्री का बानी कहा जाता है, शेख सादी अजीम फ़ारसी शायर गुज़रे हैं, ज़रयाब मशहूर मौसीकार गुज़रे हैं, तबरी मशहूर तारीख़दान गुज़रे हैं, इमाम अबू हनीफ़ा, इमाम अहमद बिन हम्बल, इमाम अबू यूसुफ़ ये मजहबी मशहूर रहनुमा गुज़रे हैं। मुसलमानों की तहज़ीब को तबाह व बर्बाद करने के साथ साथ मंगोलों ने उस अजीम व आलिशान और कदीम मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन की बाक़ियात को भी तबाह व बर्बाद कर दिया, जो कि उस शहर के आसपास मौजूद थी। मंगोलों के हाथों होने वाली इस तबाही के बाद बगदाद के बाद आज तक मुसलमानों का कोई भी शहर बगदाद जैसी शान व शौकत के काबिल नहीं बन सका। बहुत सारे तारीख़दान ये भी कहते हैं कि मगरबी तहज़ीब इसी वजह से फैल फूल सकी क्योंकि मंगोलों ने उस वक्त की सबसे बरतर मुस्लिम सिविलाइजेशन को तबाह बर्बाद कर दिया। अगर मंगोल बगदाद ना पहुँचते तो आज यूरोप का कुछ और ही नक्शा होता और आज भी इल्म फ़न और तरक्की और खुशहाली का मरकज़ सिर्फ़ और सिर्फ मुस्लिम दुनिया होती। उम्मीद है आज की वीडियो से कुछ नया सीखने को मिला होगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपना फीडबैक देना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।